السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں آیت نمبر 43 ہے سورہ بقرہ کی۔ کل بھی پچھلے پروگرام میں بھی اسی پر گفتگو ہوئی تھی۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی صلاۃ کے اوپر، اور آج انشاءاللہ زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں۔ جی بہتر، شکریہ۔ میں اسکرین شیئرنگ کر کے یہ زکوٰۃ پہ گفتگو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مادہ زے کاف واو ہے۔ اس کے معنی ہے نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ، بالیدگی یعنی گروتھ، پھلنا پھولنا جسے عام طور میں ہم کہتے ہیں، اور یہ تاج العروس اور ابن قتیبہ سے اقتباس ہے، یعنی ان سے ریفرنس ہم نے یہ سائٹ کیا ہے۔ سورہ شمس میں زکاہا کے مقابلے میں دساہا آیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تجزیت ان کے معنی ہے دبا دینا، کسی کو زندہ دفن کر دینا، جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور کسی کی نشو و نما نے ڈیولپمنٹ کو روک دینا۔ لہٰذا تزکیہ کے معنی ہوں گے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے جو کسی کی راہ میں ہوں، اس کی نشو و نما کے لیے حالات سازگار کرنا۔ ایتا کے معنی ہے دینا، لہٰذا ایتا زکوٰۃ کے معنی ہوئے نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا، یعنی ڈیولپمنٹ اپارچونیٹیز مہیا کرنا۔ اس نشو و نما میں انسان کی ظاہری کیفیت اور اسباب زندگی نیز اس کی ذات یا نفس کی نشو و نما دونوں شامل ہیں۔ سورہ الحج میں ہے کہ یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے، یعنی اللہ کے احکامات کی اتباع کریں گے اور دوسروں کی نشو و نما کا نظم کریں گے۔ گویا زکوٰۃ کا مفہوم جو ہے وہ نشو و نما ہے، گروتھ ہے، اور اس گروتھ کے لیے ڈیولپمنٹ اپارچونیٹیز یعنی مواقع فراہم کرنا۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ڈیولپمنٹ اس میں مادی بھی شامل ہے کہ روزگار زندگی کا انتظام جن لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے انتظام، اور اس میں تزکیہ نفس بھی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح۔ مقصود وہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کی اپارچونیٹیز اور پروگرام ہم کریں گے، اس سے خود نفس کی اصلاح ہوگی ہماری۔ تو یعنی دونوں چیزیں یہ باہم مربوط ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، چونکہ زکوٰۃ میں مال کے خرچے کا معاملہ ہے اور مال سے محبت سب کو ہوتی ہے، تو یہاں پہ میں کچھ سلائیڈیں اس طرح کی دکھاؤں گا جس میں اس چیز کا اندازہ ہو کہ مال کے معاملے میں کیا حکم ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہتے ہیں زائدہ ضرورت، یعنی جو آپ کے پاس سرپلس ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا اور آخرت کی دونوں کی فکر اس ایک چیز میں پوشیدہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو وسائل ہیں، وہ محض ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کے لیے ہیں، اور اس میں خاص طور سے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ اسباب زندگی مہیا کرنے کے لیے جس سے ان کا ڈیولپمنٹ۔ دیکھیے، پہلے کئی مواقع پہ میں انہی سیشنز میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ بھی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور وہ بھی ہیں جو کائنات میں موجود ہیں، اور میں یہ بھی ذکر کر چکا ہوں دیگر لیکچرز میں بھی، لیکن یہاں اس کی یاد تازہ کرنا ضروری ہے اس ریفرنس کی، کہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن کی بہت عمدہ شکل ہمیں قدرت میں نظر آتی ہے، کائنات میں، اور وہ اللہ کی آیت میں بھی نظر آتی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو ہم پیچھے اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ وہی ہے تمہارا رب جس نے زمین کا سب کچھ بنایا تم سب کے لیے۔
اور اس کے ساتھ جو ایک سورہ نحل کا حکم ہے آیت نمبر 90 میں ایتاء ذی القربیٰ کے پاس والے کو دو، اور کئی جگہ اس طرح کے احکامات ہیں. تو یہ وسائل کی تقسیم سے تعلق سے ہے. قدرت میں اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز قدرتی طور پر اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے. اس کی میں نے 12 مثال دی ہے. سوکھی مٹی میں پانی کی مثال دی ہے کہ سوکھی مٹی میں آپ پانی ڈالیں تو آپ دیکھیں پوری مٹی میں پھیل جائے گا. جس مٹی کو پانی مل رہا ہے وہ اس کو روک کے نہیں رکھ لے گی بلکہ برابر تقسیم کر دے گی سب کے اندر. میں نے فوٹو سنتھیسس کی مثال بہت اپنے گفتگو میں دی ہے یہاں پہ بھی اور لیکچرز میں بھی، کہ جو ہرے رنگ کے یعنی ہرے پودے اور ان کے جو ہرے حصے ہوتے ہیں وہ شکر سازی کرتے ہیں، گلوکوز بناتے ہیں. اس گلوکوز کو بناتے ہی وہ ان حصوں کی طرف بھیج دیتے ہیں جن کا رنگ ہرا نہیں ہوتا، یعنی جو شکر سازی گلوکوز سازی نہیں کر سکتے، گلوکوز نہیں بنا سکتے. تو گویا ہری پتیاں جو ہیں پودے کی وہ گلوکوز بناتی ہیں، لیکن صرف اپنے لیے نہیں بناتی، ان تمام حصوں کے لیے جس میں موٹی موٹی جڑیں بھی ہیں جو زمین میں ہیں، وہ تنا بھی ہے جو براؤن رنگ کا ہے، ہرا نہیں ہے اس لیے گلوکوز نہیں بنا سکتا، وہ بناتی ہیں اور فوراً اس کو تقسیم کر دیتی ہیں. اور یہ جو تقسیم کا اصول ہے یہ لا آف ڈیفیوژن کہلاتا ہے، قانون نفوذ پذیری. لا آف ڈیفیوژن کیا ہے کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن. یعنی قدرت میں ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے. یعنی جہاں پہ بھی کوئی چیز اکٹھی ہوگی اور اس کے فلو میں اس کے موومنٹ میں کہیں رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی یا نہیں ہوگی تو وہ فوراً اس طرف چلی جائے گی جہاں اس کی ضرورت ہے. یعنی کائنات میں جو وسائل آپ دیکھیں گے وہ ضرورت کے حساب سے تقسیم ہوتے ہیں. ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز از ایز پر نیڈ، ضرورت کے اعتبار سے، اور یہی جگہ جگہ حکم آتا ہے. تو یہاں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد. اب ضرورت کو بھی ڈیفائن قرآن کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ایگزیبیشنزم کو منع کرتا ہے کہ دکھاوے کے لیے خرچے مت کرو، ایکسٹرا ویگنس کو منع کرتا ہے، فضول خرچی کو منع کرتا ہے کہ اپنے وسائل کو ضائع مت کرو. کیونکہ دیکھیے قرآن کا فلسفہ جو ہے وہ وسائل کو، فنانس کو خرچ کرنے کا ہے، انفاق کا ہے، ایکسپینڈیچر اکانومی کے خرچ کرو پیسہ لیکن وہ ویسٹ مت کرو. کیونکہ اگر آپ اسے شو بازی میں دکھاوے میں ویسٹ کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا، اس سے انیکوالٹی سماج میں اور گہری ہوتی ہے. جو غریب ہیں وہ ان امیروں کو اتنا پیسہ خرچ کرتے دیکھ کے ان کی طرح ہرس کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ہر طرح کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، کرپشن پھیلتے ہیں، جرم بڑھتا ہے. وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کو آج ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ انیکوالٹیز بڑھ گئی ہیں. یہ انیکوالٹیز کبھی ختم ہو سکتی ہیں کہ جب ہم قرآن کے اس فارمولے پہ چلیں کہ اپنے وسائل کو تقسیم کریں. ہم اس چیز کو مان کے چلیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے. قرآن اس بات کو واضح طور سے کہتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ تمہیں آزمائیں. اب یہ درجہ اگر مال کا ہے تو جن کے پاس زیادہ مال ہے اللہ نے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس مال کا یہ کیا کریں گے. اس مال کو دوسروں کے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے، دوسروں کی گروتھ پہ خرچ کریں گے، یا اڑائیں گے اپنی فضول خرچیوں میں، اپنی لگژوریس لائف بنانے میں. کیونکہ دیکھیے ہم کتنی بھی لگژوریس لائف بنا لیں، کتنے ہی بڑے محلوں پہ رہ لیں، کیسے ہی برانڈ کے کپڑے پہن لیں، کیسی بھی گاڑیوں میں گھومیں، ہماری میجورٹی جو ہے وہ دو ہی بڑے عقیدے میجورٹی کے میں کہوں گا. ایک عقیدے والے چتا میں جلتے ہیں تو راکھ بن کے بہہ جاتے ہیں، کوئی مال، کوئی آڈیز، کوئی کوٹھیاں ساتھ نہیں جاتی. دوسری عقیدے والے ایک کچی قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، کوئی بلڈنگیں ان کے مال، وہ سارے کام جو انہوں نے کیے، وہ سارے جواہرات اور سونے چاندی اور جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہو، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اور ہم ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں دیکھیے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ تمام اعمال، وہ تمام کام، اپنے وہ کرتوت اور اپنی کارکردگیاں جو ہم نے ان وسائل کے ساتھ کری جو ہمیں عطا کیے گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی. اس لیے سورہ تکاثر میں جو ہے آخر کی آیت کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن تم سے سوال ہوگا ہر اس نعمت کا جو تمہیں دی گئی تھی. تو یہ ایک پورا فلسفہ ہے قرآن کا. اور یہاں کچھ میں نے سلائیڈوں میں اس کی وضاحت کری ہے. دیکھیے یہاں ویل لکل ہمزتی لمزتی جو سورہ ہمز ہے
کہ تباہی ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان کو تباہی ہے. جب قرآن نے ڈکلیئر کر دیا تباہی ہے, انہیں ویل ہے, تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اس کو ذہن میں رکھیے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. ہرگز نہیں. یعنی وہ ہمیشہ اس کے لیے نہ قائم ہوگا, نہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا, نہ وہ ہمیشہ زندہ رہ پائے گا اس مال کی وجہ سے. وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ. یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ واحد مقام ہے جہاں کسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آگ کہا ہے, نار اللہ المقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. آپ تصور کیجئے کہ جو آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے اس کی شدت کیا ہوگی. اس لیے یہاں اس طرح کہا گیا ہے کہ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. یعنی اس کی شدت ایسی ہوگی کہ اندر دلوں تک اتر جائے گی. وہ آگ ملے گی کن لوگوں کو؟ جو تانے دیتے ہیں لوگوں پہ, پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اور مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں. یہ مال کے تعلق سے بہت اہم آیت ہے اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. تو جو ہم مال جمع, یعنی دیکھیے آپ ان دونوں اہم احکامات میں اور پیغامات میں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, مال کو جمع کرنے سے روکا جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھیے سین کیا ہے. ہر آدمی, چاہے وہ ایک چھوٹی سی معمولی نوکری کرنے والا آدمی ہو یا بڑا سیٹ ہو, ان کی جو پوری سوچ ہوتی ہے وہ فیوچر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا یعنی فیوچر محفوظ کر سکیں. اب خرچ کرنے کے تعلق سے کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. وانفقوا, انفاق کی بات ہے, انفاق کی, خرچ کرو پیسہ اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اپنے ہاتھوں سے. یعنی اگر آپ اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں, اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں آپ خرچ نہیں کر رہے, تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. بیکاز اٹ از یور اون ڈوئنگ. آپ کے پاس ریسورسز تھے, آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں تھیں جس شکل میں بھی تھی, ان کو آپ نے محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی لائف کو بہت آرام دہ بنانے کے لیے خرچ کیا. اور اللہ کی راہ میں, اللہ کی ہر وہ راہ ہے جو اللہ کے ایٹریبیوٹ سے جڑی ہوئی ہے. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا, جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے, ان صفات تک پہنچنے کی کوشش کرنا, وہ اللہ کی راہ ہے. اور اس میں بنیادی چیز جو ہے جس کا قرآن میں خود حکم ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یتیموں کا خیال رکھنا ہے, علم کو پھیلانا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کی آگے تفصیل اور اب آئے گی. اور احسان کا طریقہ اختیار کرو. احسان ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور دیکھیے ان اللہ یحب المحسنین ایک بہت بڑی آیت ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں, ہم لوگ کتنی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اور کتنے وظیفے کھینچتے ہیں, کتنی محنتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ تو اس سے ایک اگلی سٹیپ ہمیں دینے کو تیار ہے, وہ ہم سے محبت کرنے کو تیار ہے. شرط کیا رکھ دی؟ احسان کرو, ڈو گڈ ٹو ادرس. زبان سے احسان, معاملوں سے احسان, کردار سے احسان, عمل سے احسان. یعنی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. زبان سے برا مت کہیے, عمل سے برا مت کیجیے, کیونکہ قرآن میں یہ واضح احکامات ہیں جو آگے آئیں. برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا, بری بات کے بدلے میں برائی مت کرنا, کسی پہ بدگمانی نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنا. سارے یہ احکامات جو ہیں ان سب کو ایک طرف ہٹا دیجئے تو ایک چیز سے ابھر کے آتی ہے, واحسنوا, ڈو گڈ ٹو ادرس. جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو یہ کوئی بھی نیگیٹو چیز ہم نہیں کرتی, ہم ایک ٹوٹلی پازیٹیو پرسنالٹی بن جاتے ہیں. تو اگر ہم احسان کا رویہ اور احسان کی روش اپنا لیتے ہیں تو اللہ نے یہ وعدہ کیا, ان اللہ, بے شک اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. تو اگر ہم محسنین میں شامل ہو جاتے ہیں, اور سمپل فارمولا ہے, احسان کیجئے, ڈو گڈ ٹو ادرس,
اور اس میں ہر طرح کا احسان ہے، مال کا بھی احسان ہے، اس کا بھی ذکر یہاں پہ آئے گا، میں ابھی کرتا ہوں۔ دیکھیے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ دیکھیں یہ رنج اور خوف کی پھر وہی بات آ گئی جس سے پیچھے بھی ذکر ہوا تھا۔ لیکن احسان کے سلسلے میں کیا واضح ہدایت ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ مال خرچ کریں گے اور خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، مان لیجیے آپ نے اس کی پیسے سے مدد کر دی، اس کا کاروبار کھڑا کر دیا، تو ایک عام انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان میرا احسان مند رہے، ہمیشہ سلام کرتا رہے جھک جھک کے کہ حضرت آپ نے بڑی میری مدد کر دی، اگر آپ میرا کاروبار کھڑا نہ کرتے، آپ میری مدد نہ کرتے تو میں تو سڑک پہ آ جاتا۔ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ یہ تصور ہی غیر قرآنی ہے۔ احسان کر کے اگر آپ کسی کو، اگر وہ ایکنالج نہیں کر رہا آپ کو کسی بھی وجہ سے، بلکہ اسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شکر اسے اللہ کا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو ذریعہ بنایا اور آپ نے اس کی مدد کری، شکر اللہ کا بھی کرے گا، آپ کا بھی کرے گا۔ لیکن ہر وقت ہم یہ جو چاہیں کہ وہ ہمیں سلام آ رہے اور ہمارا احسان، یعنی ہمارے نیچے دبا رہے، ہمارے سامنے جھکا رہے، اٹھے نہیں، ایک انسانی نفسیات ہے، ایک فطرت ہے جو قرآن کی تعلیمات کے حساب سے غلط ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ احسان فراموش اور احسان فراموشی، یہ تصورات بھی قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن احسان فراموشی کو تو کہتا ہے آپ احسان کر کے بھول جائیے۔ شکر گزاری کا جذبہ یقین انسانوں کے بیچ میں ہوتا اور رہتا بھی ہے، لیکن ہمیں اس کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر ہم اسے طنز کرتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے اس وقت پہ یہ کام کیا، میں تمہیں فلاں وقت پہ کام آیا، میں نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا، اور تم اس کو ایکنالوجی نہیں کرتے، تم میرا احسان ہی نہیں مانتے۔ اس طرح ہم اس کا دل دکھاتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک بنیادی حکم بہت بڑا قرآن کا جو ہے وہ لقد کرمنا بنی آدم ہے، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم کے لیے، عزت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہر مسلمان پہ بائنڈنگ ہے یہ آیت اللہ کے ہر حکم کی طرح۔ اور یہ کیا بائنڈنگ ہے، کیا فرض ہے کہ ہم کسی انسان کی تذلیل نہ کریں، کسی کو بلیٹل نہ کریں، اس کی عزت کریں، بے عزتی کبھی نہ کریں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ حقوق کے سلسلے میں وضاحت کی گئی ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، کیونکہ شکر اور کفر جڑ کے آتے ہیں اور اپوزٹ ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر کرو اور دیکھو کفر مت کرو، کیونکہ جب ہم شکر نہیں کرتے تو کفر کرنے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کافر جو تھا وہ شیطان، سب سے بڑا ناشکرا تھا، اس نے سب سے بڑا کافر ہے۔ تو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھدار آدمی کبھی بھی پیسہ ضائع کرے گا، ویسٹ کرے گا، فضول خرچی کرے گا۔ کیونکہ جب ہم فضول خرچی کرتے ہیں تو جو اللہ کا سب سے بڑا ناشکرا ہے، جو لعنت زدہ ہے ہمیشہ کے لیے، لعین ہے، اس کے ہم بھائی بن جاتے ہیں، یعنی وی آر ان دا سیم لیگ، ہم حزب و شیطان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے ان باتوں کا، ذرا سوچئے گا اس پہ کہ کیا نتیجے نکلتے ہیں جب ہم نہیں سوچتے کہ اس پیسے کو ضائع کر کے ہم ایک اپنی خواہشات کی تسکین کرتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہیں، تو ہم شیطان کے بھائی بن رہے ہیں۔ اور جب شیطان کے بھائی ہیں تو یہ اللہ کے باغی ہیں، اور جو انجام شیطان کا ہونا ہے وہی انجام ہمارا ہونا ہے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ میتھمیٹکس یا حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 + 2 4 کی سی بات ہے کہ جب آپ شیطان کے بھائی ہیں تو آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر آپ احسان کی روش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی بڑی عجیب بات، ہم زبان سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، قرآن میں فارمولہ موجود ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ محسن بن جائیے، محسنین کے گروپ میں شامل ہو جائیے، شیطان کے گروپ میں شامل مت ہوئیے۔ اور یہ مال کا معاملہ بہت اہم ہے، کیونکہ مال سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، اور یہی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اس کی میں یہ یہاں کے ریلیونٹ آتی ہے۔ دیکھیے اب یہاں اس میں ایک چیز اس سے ریلیٹڈ جو ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ اس معنی میں صلاۃ جب بھی قرآن میں آئی ہے
اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، وہاں زکوٰۃ جڑ کے آئی ہے اس کے ساتھ۔ صلاۃ جیسے میں نے پچھلے سیشن میں یہ بات کہی تھی کہ صلاۃ کے بہت سارے مفہوم ہیں، بہت سارے اس کے معنی ہیں، اور جو الگ الگ انداز سے استعمال ہوئے ہیں اور اسی انداز سے ان کا استعمال بھی ہے، اور اس کی ہمیں سمجھ بھی اسی حساب سے رکھنی چاہیے۔ اقامت صلاۃ کی جہاں تک بات ہے، وہ آتوا الزکاۃ ساتھ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے ڈیولپمنٹ، گروتھ کا، کمیونٹی کی، سوسائٹی کی نشو و نما کا، اور اس کے لیے ہمیں مال چاہیے۔ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی، دیکھیے دو چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے بہت ضروری ہے، ایک ہے امن، دوسرا ہے وہ سرمایہ جس سے وہ ڈیولپمنٹ ہو۔ اگر امن نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی کے اندر امن نہیں ہے، وہ بے چین ہے، پریشان حال ہے، تو اس کے اندر بھی کسی طرح کے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی نہ وہ کسی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی یا کریٹیو کام کر سکے گا۔ اس لیے سکون درکار ہے، اور سکون چاروں طرف چاہیے۔ اس لیے قرآن نے سکون کو بڑی اہمیت دی ہے، امن کو بہت اہمیت دی ہے، اور جو پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ایمان کا حصہ خاص طور سے، اور اسلام میں بھی سین لام میم کا مادہ جو ہے اس میں امن کا مفہوم شامل ہے۔ تو مومن جو ہے وہ امن کا گارنٹر ہوتا ہے، انشورر آف پیس، امن کا ضمانتی، وہ امن کو انشور کرتا ہے، یعنی وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس سے بد امنی ہو۔ اب میں پھر اس بات کو دہراؤں گا، کیونکہ دہرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کہ ان تمام کاموں کو قرآن نے منع کر دیا ہے، ہر طرح کا فساد پھیلانے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، برائی کا جواب برائی سے دینے کے لیے، دوسروں کے خدا کو برا کہنے کے لیے، کسی انسان کی بے عزتی کرنے کے لیے، کوئی بدگمانی کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو قرآن نے منع کی ہیں، یعنی ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے۔ اگر ہم اللہ کی بندگی میں آتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جب ہم ان سے بچیں گے تو فساد خود ختم ہوگا، امن انشور ہوگا۔ تو امن کی حالت میں جب ڈیولپمنٹ ہوگا تو اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ اس کے لیے یہ اقامت صلاۃ کا جو نظام ہے، جو ایک اجتماعی نظام ہے، جس کا تھوڑا سا ذکر میں نے پچھلے اپنی گفتگو میں کیا تھا، کہ جو مرکز ہیں صلاۃ کے، جو مساجد ہیں، وہاں جب اجتماع صلاۃ کا ہوتا ہے تو جب اللہ کی حمد و ثنا آپ نے کر لی اور جو فارم ہے ایک ظاہری شکل نماز کی وہ ادا کر لی، رکوع سجود سے فارغ ہو گئے، تو پھر ہمیں یہ گفتگو کرنی ہے، یہ نظم بنانا ہے، اور فالو اپ بھی کرنے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کے لیے کیا کام کہاں پہ کرنا تھا اور کیا ہوگا پورے ان علاقوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں ڈیولپمنٹ کے لیے جو وسائل چاہیے وہ اسی لیے اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ آئی ہے، کہ اگر آپ نے اپنے مال اپنے ہی پاس رکھے اور لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے نہیں دیے تو اقامت صلاۃ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے احکامات کی اتباع اور جو حکم ہے ایتاء ذی القربیٰ کا، محسنوں کا، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ اگر انڈیویجولی طور پہ لوگ کریں، مثال طور پہ ایک علاقے میں کسی کو معلوم ہے کہ اس گھر میں ایک بیوہ رہتی ہے اور کوئی صاحب اس کی مدد کر دیتے ہیں، اب دوسرے صاحب کو بھی پتہ لگتا ہے یہ بیوہ ہے تو وہ پھر وہاں مدد کے لیے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی مدد آلریڈی کوئی کر چکا ہے۔ یہ چیزیں کب چیک ہو سکتی ہیں کہ ہمیں پورا نظام بنا کے رکھیں اس اپنے مرکز میں، ڈیولپمنٹ سینٹر میں، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، جہاں پورا حساب اکاؤنٹ ہو اس علاقے کا، جس علاقے کو وہ مسجد، اور یہ آپس میں سرکل باتے جائیں گے، جس طرح ہم بلاکس بناتے ہیں پنچایت راج میں، آپ دیکھتے ہیں ایک بلاک ہمارے یہاں کے مسجد وائز ہوں گی کہ یہ مسجد جو ہے یہ اتنے علاقوں کا، اتنے بڑے علاقے کا، اس گلی کا یا ان گلیوں کا حساب رکھے گی۔ وہاں پہ والنٹیئرس، دیکھیں والنٹیئرس کے علاوہ ایک بات میں اکثر دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں بھی، کہ عموماً جو لوگ نوکری پیشہ ہوتے ہیں اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کا رخ مسجد کی طرف بڑھ جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ وہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ اگر وہ اس اہمیت کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو لے لیں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ بھئی ہم سروے کا کام کر لیں گے اپنے علاقے میں، کس گھر میں کتنے لوگ ہیں، ان کے وسائل کیا ہیں، اپنے طور سے، کیونکہ جو علاقے کا رہنے والا ہے وہ اپنے علاقے کو جانتا ہے۔ میں باہر کچھ بھی پوسٹ کروں، میری گلی میرا محلہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو جو لوگ جاننے والے ہیں وہ حساب بنا سکتے ہیں اپنے مکانوں کا، اپنی گلیوں کا، اپنے علاقوں کا، کہ کس گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب اس نماز میں جو لوگ علاقے کے آ رہے ہیں، اس میں جو صاحب خیر لوگ ہیں ان کے سامنے بات رکھی جائے کہ بھئی دیکھیے اتنے بچے ایسے ہیں جن کی فیس جانی ہے، پڑھنے لکھنے کا خرچہ اٹھانا ہے، اتنے بچوں کے لیے یہ کام کرنا ہے، کسی کے یہاں جیسے سماج میں ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، کسی کو شادی کی دقت ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے،
اس کے لیے روزگار کھڑا کرنا ہے. اور زیادہ بڑی جو ضرورت ہے، اور خاص طور سے اس وقت جو پوسٹ کورونا پیریڈ ہے، ہمارا پوسٹ کووڈ پیریڈ ہے، اس میں بہت لوگوں کے روزگار چھوٹ گئے. دوسرے، جس طرح کا گلوبلائزیشن کا فیز چلا ہے اور اب پھیلتا جا رہا ہے، تو اس میں چھوٹے دستکار اور لوگ جو ہیں وہ روزگار چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو رہے ہیں. ان کے روزگار کون کھڑا کرے گا؟ اگر مسلین نہیں کھڑا کریں گے، وہ مساجد اس طرف دھیان نہیں دیں گی، تو پھر تو وہی مسلین ہو گئے سورہ معاون والے کہ جو اپنی صلاح سے غافل ہیں اور دکھاوے کر رہے ہیں. اگر قرآن کے نظام کو قائم کرنا ہے، سورہ طٰہٰ کی جو 14 کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ لذکری، تو ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دینا، اور اس کے لیے ہم پورا نظم بنا سکتے ہیں. بلکہ میں نے ایک جگہ اس بات کو لکھا بھی تھا کہ ہم زکوٰۃ کوآپریٹو چلا سکتے ہیں. جس طرح کوآپریٹو سسٹم چلتا ہے کہ ایک کسی خاص کاروبار میں یا مد میں پیسہ لگا دیا گیا، اور اس میں جتنے لوگ جڑے اس کام کو کرنے کے لیے، وہ سب اس میں حصے دار بن گئے. تو ہر آدمی دلچسپی سے کام کرے گا کہ میں جتنا اچھا کام کروں گا اتنے زیادہ منافع آئے گا، تو میرا حصہ بھی زیادہ ہوگا. لیکن اس میں وقت دینا پڑے گا، کچھ مائنڈ چاہیے، کچھ لوگ چاہیے، اور اس میں بہت اچھا رہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں اپنی سروسز سے، ان کے پاس زندگی بھر کے تجربے ہیں، تعلیم ہے، وہ اس انیشیٹو کو لیں. دیکھیے، جو آگے بڑھ کے کام کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. تو ہم اس طرح کا اگر سروے بنائیں علاقوں کے بارے میں، تفصیل اکٹھی کر لیں، تو ایتاء زکوٰۃ کا مقصد حل ہو جائے گا. ایک چیز میں یہاں آپ سے عرض کر دوں، ایک منٹ معافی چاہتا ہوں، کہ ایکسکلوزیولی اگر ہم اس رخ کو دیکھیں تو قرآن زکوٰۃ کے لیے آپ کو روکتا نہیں ہے کہ آپ اپنے سماج کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ کتنا خرچ کر سکے. بلکہ میں نے وہ آیت آپ کو دکھائی کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو قل العفو. سب سے بڑا گائیڈنگ پرنسپل جو قرآن ہمیں دیتا ہے لوگوں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، وہ قل العفو ہے، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ. کہیں پہ بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا تمہارے پاس سرمایہ ہے اس کو تم جمع کر کے رکھ لو، یا اس کو اپنے لیے ایسا سسٹم بنا لو کہ اس مال کو ملٹیپلائی کر لو اپنے لیے. کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. اور اس طرح کی تمام تر کاوشیں جو ہیں وہ قرآن سے ہٹ کے ہیں، قرآن کے خلاف ہیں. کہ قرآن اپنے آپ کو مال روکنے کے لیے منع کرتا ہے. میں نے 2 آیتیں بہت واضح دکھا دی کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے. ایک طرف ویل کا حکم ہے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ سے انہیں تاپا جائے گا ہر طرح سے، یعنی جہنم ہی ہے یہ لوگ. تو ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر پھر بھی کسی کا جی چاہتا ہے تو بھائی وہ اپنے عمل کے لیے ذمہ دار ہے. میرا یا کسی کا بھی کام کسی پہ کوئی سوچ تھوپنا نہیں ہے. قرآن کے پیغامات کو صاف اور کھول کے بیان کرنا ہے. جس کا جی چاہے اسے اپنائے، کیونکہ جس کے دل میں ذرا سی بھی اگر گھٹن ہو تو وہ اس کا عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کریں گے اپنی پوری دل پسندیدگی کے ساتھ، with our full will and happiness, willingness، ہماری پوری خواہش ہوگی ہم خوشی سے وہ کام کریں گے. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی خوشی سے، تو اس لیے نہیں کہ یار لوگ پوچھیں گے روزہ نہیں ہے، شرمندگی ہوگی رکھ لو. نہیں، میرے رب کا حکم ہے اور اس میں میرے لیے فائدے ہیں، اس لیے میں رکھ رہا ہوں، سمپل. اینڈ آئی ایم انجوائنگ اٹ. مجھے کوئی اس میں گھٹن تنگی نہیں ہے. تو مال کے معاملے میں بھی اگر تنگی ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، تو آپ کی مرضی، آپ کا مال ہے، حساب بھی آپ کو دینا ہے، نہ مجھے آپ کا حساب دینا ہے، نہ آپ کو میرا حساب دینا ہے. لیکن جو قرآن کی کنسیپٹس ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہاں اس سلسلے میں، کہ جو لوگ دہلی کے ہیں یا دہلی سے واقف ہیں، یا بہرحال وہ اچھے مفسر قرآن گزرے ہیں، واقف ہوں گے لوگ، اگر ان کی کتابیں دیکھی ہوں گی. اخلاق حسین قاسمی صاحب مرحوم دہلی کی ایک بڑی یعنی پائے کی ہستی تھے، اور 4 صدی سے زیادہ انہوں نے مدرسہ حسین بخش میں درس قرآن کیا ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتے تھے، کافی اٹیچ تھے. بلکہ جو ہماری ایک NGO ہے اسلامک فاؤنڈیشن فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ، اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ جوائنٹ ڈائریکٹر بھی تھے. تو ان سے میں نے ایک دن یہ سوال کیا کہ حضرت، جو قرآن مال کو جمع کرنے سے منع کرتا ہے، وہ 2.5% نکال کے 97.5% رکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے چھوٹ کہا کہ میاں یہ تو بخیل کی زکوٰۃ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت پھر یہ بات ممبر سے کیوں نہیں کہی گئی؟ تو کہنے لگے ارے میاں بس یہی تو.
یہ جملہ تھا ان کا، کیونکہ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور میں اگر اس بات میں کچھ لوٹ پھیر کروں گا تو یقیناً میں اللہ کا جواب دے دوں. میں پوری ایمانداری اور صداقت سے ان کا یعنی ان کا جملہ بتا رہا ہوں، ان کی یہ سوچ بتا رہا ہوں. تو قرآن جو ہے وہ تو آپ کے ہاتھ کھولتا ہے، بلکہ در حقیقت وہ آپ کے ہاتھ باندھتا ہے اور منع کرتا ہے مال کو جمع کرنے کے لیے، اور اسی مال کے صحیح ڈسٹریبیوشن کے لیے. کیونکہ دیکھیے آج اس انداز سے جتنی بھی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس کی تقسیم بڑی حد تک یا تو زکوٰۃ خیرات اور صدقات کی طرح ہو جاتی، یا ہم اب جس طرح کی کچھ باڈیز بن گئی وہاں جمع کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کی ذمہ داری کہیں خرچ کریں. ہم اپنے خاندان میں محنت نہیں کرتے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں نہیں دیکھتے، بلکہ کہیں کہیں مجھے شکایتیں ملتی ہیں، کچھ افراد خاندان کہتے ہیں کسی صاحب کے کہ صاحب یہ اتنی زکوٰۃ میں باہر پیسے چیریٹیز دے دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے. یہ ان کے خاندان کے آس پاس کے لوگ مستحق ہیں جن کو ضرورت ہے، ان کو شکایت یہ گئی ہم پہ خرچ نہیں کرتے، ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے، باہر پیسے بھیج دیتے ہیں. تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ کا پروسیس ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لفظ کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، اور ڈیولپمنٹ اپارچونیٹی مہیا کرنا ایک مین ٹارگیٹ ہے. اس کے لیے جو پیسہ چاہیے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس اللہ نے جنہیں مال زیادہ دیا ہے. ڈیولپمنٹ اپارچونیٹی اس طرح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ مال کو جمع کرنے سے منع کرتا ہے لیکن اس کو انویسٹ کرنے سے منع نہیں کرتا، اس کو ملٹیپلائی کرنے سے منع نہیں کرتا. آپ پیسے وہ جمع کر کے نہ رکھیں، اس سے کوئی صنعت چلائیں، کوئی کارخانہ چلائیں، کوئی فیکٹری چلائیں جس میں کچھ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور اس کو اگر آپ کوآپریٹو شکل دے دیں گے تو اس میں وہ آپ کے حصے دار بھی ہو جائیں گے. یا آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، انڈیویجولی لیول پہ کر سکتے ہیں. کہ کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہر سال مدد کریں، جو عموماً ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، آپ اس کو کہیں پہ ایک چھوٹا سا کھوکھا لگوا دیجئے، ایک ٹھیلا لگوا دیجئے، وہ ہاکر بن جائے کسی چیز کا، کچھ سامان بیچنے لگے. یعنی آپ سوچیں گے تو 1000 طریقے نکل آئیں گے. کچھ چھوٹی سی جیسے عورتوں کو مشینیں دی جا سکتی ہیں، سلائی مشین، لیکن ہاں جب آپ سلائی مشینیں دیں تو فوٹو مت کھنچوائیے گا، خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو دی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے بڑی بے عزت نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں لوگ کیسے ہمت کر لیتے ہیں. کیونکہ کہیں کہیں تو اتنے جھیپی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں کہ وہ مجبوری میں سامان لے رہے ہیں کیونکہ ضرورت مند ہے، لیکن انہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ اس بات کی تشہیر کی جا رہی ہے، پبلسٹی کی جا رہی ہے کہ مجھے کچھ دیا جا رہا ہے. پتہ نہیں اتنی چھوٹی سوچ ہماری کیوں ہو جاتی ہے. تو بہرحال ان باتوں کا خیال رکھیں، لیکن آپ سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کریں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ مل کے اسی لیے آ رہا ہے کہ نظام صلاۃ، قیام صلاۃ کے لیے ہمیں دی گئی ہیں مسجدیں اور یہ جماعتیں جو نماز کی ہوتی ہیں، یہ اجتماعات، اور اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ اپنے پیسے کو استعمال کریں اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کے. دیکھیے یہ ذمہ داری ہر پڑوسی کی ہے کہ اگر 4 گھر دور آپ سے ایک بچہ ہے جو پل رہا ہے، جس کے نہ تربیت ہے نہ تعلیم ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے لیے جواب دہ ہم بھی ہوں گے. میں سے جواب دہ اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوں، اپنی اولاد کے لیے تو ہوں، اور وہ صرف تعلیمی کے لیے نہیں ہوں، تربیت کے لیے بھی ہوں کہ انہوں نے کیا تربیت دی، کیسا انسان بنایا، ان کو زندگی جینے کے سلیقے سکھائے کہ سماج میں ایک اچھے انسان کی طرح کیسے رہا جاتا ہے. اس طرف توجہ بہت کم ہے. کبھی آگے موقع آئے گا تو اس تربیت پہ بھی گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ. لیکن سر دست ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس میں اگر جو ڈیپرائیوڈ لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، ان تمام مصلین کی ذمہ داری ہے جو ایک مسجد میں نماز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. کیونکہ جس نماز کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس علاقے کی فلاح کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے، کچھ اپنے مال خرچ نہیں کیے، تو یقیناً ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری نماز کون سی نماز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو یہاں تو یہ بات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ اس کے بعد جو آگے لفظ ہے وارکعوا مع الراکعین، اس میں ایک امیجیٹ اور ایک سطحی رخ تو یہ دکھتا ہے کہ آپ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کریں، یعنی نماز کا ایک حصہ ہے عبادت کا رکوع کا. لیکن ایک اس کو آپ ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اصل جیسے گفتگو میں نے پچھلی بتایا تھا کہ سجدہ ہے سبمیشن ٹو اللہ's گائیڈنس، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اپنے دل کو جھکا دینا اصل سجدہ ہے. جس طرح اصل نماز اقیموا الصلاۃ لذکری، جو صلاۃ آپ کے اوپر، آپ کے زندگی میں قرآن کو
قرآن کا اطلاق کر دے، قرآن کا امپلیمنٹیشن کر دے، وہ صلاۃ ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم اللہ کی اتباع میں جاتے ہیں، سبمیشن میں جاتے ہیں، تو وہ پروسیس ہمارا رکوع جیسا ہوتا ہے کہ پارٹلی وی ہیو سبمٹڈ، وی آر ان دی پروسیس آف سبمیشن، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہو رہے ہیں، وہ کیفیت رکوع کی ہے۔ تو جو لوگ داخل ہو چکے اس پروسیس میں، آپ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیے۔ ایک اس کے مفہوم یہ نکالا جا سکتا ہے، اور دوسرا تو ظاہری جو بات ہے کہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ رکوع کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں، کیونکہ صلاۃ میں اجتماع کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ایتاء زکوٰۃ اقامت صلاۃ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جس کے لیے اجتماع کی ضرورت ہے، جس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہے، جو الحمدللہ سب موجود ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اقامت صلاۃ جو ہے وہ اقامت قرآن ہے۔ قرآن کا اسٹیبلشمنٹ صلاۃ کا اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اتباع جو ہے قرآن کی، اللہ کے احکامات کی ہے۔ تو ہر وہ اچھا کام، ہر وہ اچھا حکم، اللہ کی وہ ہر اچھی صفت، ہر ایٹریبیوٹ، اس پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ انہی مراکز سے ہونا چاہیے۔ انہی مراکز سے لنگر کے بھی انتظام ہو، تعلیم کے بھی انتظام ہو، تربیت و تدریس کے بھی انتظام ہو، شفا خانے بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے ITI بھی ہوں، روزگار کے انتظام بھی ہوں، گائیڈنس سینٹرز بھی ہوں جس میں ہم نوجوانوں کو گائیڈ کر سکیں کہ وہ کیا پڑھیں، کہاں پڑھیں۔ آپ تصور کیجئے یہ اگر کہ اس طرح کی آپ کی مسجد اگر ایک ایسا سوشل ایکٹیویٹی کا ہب بن جائے جہاں آپ کا بچہ کاؤنسلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، جہاں آپ کا بچہ ٹیوشن کے لیے بھی جا رہا ہے، جہاں آپ کے بچے کو قرآن بھی سمجھا کے پڑھایا جا رہا ہے، جہاں آپ کو یا جو ضرورت مند ہیں جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری ڈسپینسری بھی ہے، چیریٹیبل ڈسپینسری ہے جہاں مفت دوائیں بھی ملتی ہیں، جہاں غریبوں کی مدد کے لیے، شادیوں کے لیے مدد کی جاتی ہے، بلکہ میٹریمونیل سینٹرز بھی ہیں۔ جب ہمارے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوگا گھر ہوگا تو ہم لنک بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بچہ ہے، یہاں پہ نوجوان جو یہ سمجھدار ہے، یہ لڑکی اس گھر میں سمجھدار ہے، ہم ان دونوں کے ایڈریسز ایکسچینج کر سکتے ہیں ان کی منشا سے، اور ان کے بیچ میں شادی کرائی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے، کیونکہ دیکھیے نکاح کرانے کا بھی اللہ کا حکم ہے، ون کا حکم، اللہ کا یہ حکم ہے کہ نکاح کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو لوگ نکاح کی عمر میں ہیں، خواہشات رکھتے ہیں اپنی، ان کو روکا نہ جائے نکاح سے۔ اس لیے نکاح کرانے کا نظم بھی عبادت کا ایک حصہ ہوگا اگر ہم اس کو صالح ڈھنگ سے اور صحیح ڈھنگ سے کریں، اور اس کو ایک پروفیشن یا بزنس نہ بنا لیں، اور اس میں دھوکے بازی نہ کریں، کیونکہ جہاں بزنس آتی ہے منافع آتا ہے، جہاں منافع آتا ہے وہاں دھوکے بازی آتی ہے، اور یہاں پہ بہت کم ہمیں مسلم یا غیر مسلم کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جہاں معاملات کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان کے معاملات ایک دم کھڑے ہونے چاہیے۔ وہ اس وقت کیا صورتحال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب بخوبی واقف ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام ان سب سے الگ جیتا ہے، ایک الگ طرح کا اسلام ہے جو کچھ ارکان تک رکا ہوا ہے۔ میری نماز کی پابندی ہے، میرے روزے پورے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان معاملات میں کیا کر رہا ہوں، بالکل جسے کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوئی ہوئی ہیں، اور یہی غلط ہے، کیونکہ یہ وہیں ہوتی ہے جہاں لوگ قرآن سے واقف نہیں ہوتے۔ ہم قرآن سمجھتے ہیں تو دین ایک ہو جاتا ہے، ہماری شخصیت ایک ہو جاتی ہے، اور اتباع مکمل قرآن کی یعنی اللہ کے احکامات کی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ آیت ہماری 43 پوری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔